معزز و محترم اسکالر حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہجری کے جو سوالات ہیں، یعنی یکم ہجری سے 11 ہجری تک کے جو اہم واقعات غزوات کے سوالات ہیں، یہ ہر پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ لیکچرشپ کا ہو یا ایس ایس اسلامیات کا ہو۔ تو ہم نے تمام جتنے بھی سوالات ہیں، اہم واقعات ہیں، بڑی محنت کے ساتھ ان معتبر اور مستند کتب سے ہم استفادہ کرنے کے بعد ہم نے تمام حالات واقعات جو یکم ہجری سے 11 ہجری کے حالات و واقعات ہیں ان کو جمع کر کے پی ڈی ایف فارم میں جمع کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ پی ڈی ایف فارم میں بھی شیئر کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سوالات وہ سوالات ہیں جو ہر پیپر کا حصہ ہوتے ہیں۔ یکم ہجری سے 11 ہجری تک کے اہم سوالات، یعنی کہ جس میں مثال کے طور پہ سود کس سنہ ہجری میں جو ہے نا وہ حرام ہوا، خطبہ حجت الوداع کب ہوا، آخری وحی کا نزول کس سنہ ہجری میں ہوا، شراب جو ہے نا وہ کب حرام ہوئی، متع کا حکم جو ہے نا وہ کب آیا، کب اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا گیا، اسی طرح سے فلان جو غزوہ بدر ہے کس سنہ ہجری میں ہوا، احد کس سنہ ہجری میں ہوا، غزوہ خندق کس سنہ ہجری میں ہوا، غزوہ احزاب کس سنہ ہجری میں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہر پیپر میں 5 یا 6 سوالات ضروری ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے جو معتبر اور مستند کتب ہیں، جیسے الرحیق المختوم علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب، ضیاء النبی از جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب، اس طرح سے جو مولانا مودودی سیرت سرور دو عالم ان کی کتاب ہے۔ تو ان تمام کتب سے ہم نے یہ واقعات اور حالات اور اہم غزوات کو ترتیب دیا، اور اس کی جو وہ پی ڈی ایف فارم میں بھی ہم آپ کو یہ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر تک جو ہے نا وہ دیکھیں آپ ویڈیو کو، ہم طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اس کو پی ڈی ایف فارم میں حاصل کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں اس ویڈیو کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ یہ چند منٹ کی ویڈیو بنانے میں اچھا خاصا وقت لگا ہے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ پسند اگر کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اور زیادہ جو اسلامیات لیکچرشپ یا جو ایس ایس اسلامیات کی جو ویڈیوز ہیں، یا اس طرح کی جو تحقیق طلب جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے کا ہمیں اور زیادہ جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے۔ تو آئیے آج کی انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یکم ہجری کی اگر ہم بات کریں، یکم ہجری سے 11 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یکم ہجری کی۔ تو یہ آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، یا پھر آپ آخر میں اس کو جو ہے نا وہ پی ڈی ایف فارم میں لے لیں، لیکن اس کو ساتھ میں دیکھتے جائیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہم یہ طریقہ کار بھی شیئر کریں گے کہ ان کو جو ہے نا وہ آپ نے کس طرح سے یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یکم ہجری کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یکم ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور باقاعدہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ بھی، جسے مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں، یکم ہجری کو ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی آبادی یعنی یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا، جسے میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یکم ہجری کو ہی ہوا۔ اسی طرح سے ایک اہم جو واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن جو رخصتی ہے وہ یکم ہجری کو ہوئی۔ اسی طرح سے پہلی جمعہ کی نماز یکم ہجری کو ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی پڑھا، اور یہ پہلا جو جمعہ کی نماز تھی یہ بھی یکم ہجری کو ہوئی۔ اب آتے ہیں دوسری ہجری کی طرف۔ تو دوسری ہجری کے عام واقعات میں غزوہ بدر بہت معروف جو سوال بھی آتا ہے، اور یہ سوال آپ کو پتہ ہے 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، عید الفطر 2 ہجری کو فرض ہوئی، عید الاضحیٰ یہ منائی گئی، 2 ہجری کو قربانی کا حکم بھی اسی سنہ ہجری میں ہوا، 2 سنہ ہجری میں جہاد، صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے تو یہ 4 سوال دیکھیں، جہاد، صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ، یہ 2 ہجری کے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی اسی ماہ کے اندر، اسی سنہ ہجری کے اندر ہوئی۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ اول بنا دیا گیا، اسی یعنی 2 ہجری کو۔ اس سے پہلے یہاں پہ یہ سوال بھی ہے، اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ تو بیت المقدس تھا، 17 ماہ تقریباً وہ قبلہ رہا، اس کے بعد یہ قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوا، اور بعد میں مسلمانوں کا قبلہ پھر یہ جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ خانہ کعبہ بن گئی۔ نیکسٹ اسی سنہ 2 ہجری کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، اور اسی طرح اسی سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے 9 ہجری کے اندر مسلمانوں اور ابو سفیان کے درمیان جو ہے وہ
غزوہ سویق ہوا اسی 2 ہجری کو ہی مدینہ میں مسلمانوں اور بنو قینقاع کے درمیان غزوہ بنو قینقاع ہوا۔ 3 ہجری کے واقعات کی بات کریں تو سب سے پہلے جنگ احد ہوئی۔ اچھا، ان واقعات حالات کے اندر کہیں کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تحقیق کے باوجود بھی انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا تاکہ سب کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ 3 ہجری کو ہی رمضان المبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سنہ ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اسی طرح سے قانون وراثت یہ بھی اسی سنہ ہجری کے اندر نازل ہوا۔ اس طرح مشرکہ عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح اب تک جائز تھا، 3 ہجری کو نکاح جو ہے نا وہ حرام ٹھہرا۔ اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ جو پہلے ہی 3 بار بیوہ ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور وہ نکاح کے 3 ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ یہ تھے 3 ہجری کے واقعات۔ اب آتے ہیں 4 ہجری کے اہم واقعات کی طرف۔ تو 4 ہجری کے واقعات میں سب سے پہلا واقعہ اسی سال شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اسی سنہ ہجری کے اندر حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔ اسی سنہ ہجری کے اندر ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اسی طرح سے نمبر 4 اسی سال شراب کی حرمت کا جو حکم ہے وہ بھی اسی سال کے اندر ہوا، اور اسی طرح سے غزوہ بنی النضیر یہ بھی اسی سنہ ہجری کے اندر ہوا، اور اسی طرح سے جو قصہ ہے بیر معونہ کا وہ بھی اسی سنہ ہجری یعنی 4 سنہ ہجری کے اندر ہوا۔ یہ 4 سنہ ہجری کے اہم واقعات تھے۔ اب آتے ہیں 5 سنہ ہجری کے اہم واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت حجج سے نکاح اسی 5 ہجری کو فرمایا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ 5 ہجری میں ہی معصوم عورتوں پر تہمت کی سزا مقرر ہوئی، یعنی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی جو سنہ ہجری کا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ نور کی آیات ہیں وہ بھی نازل ہوئی۔ پھر عورتوں کے لیے پردے کا حکم بھی اسی جو ہے سنہ ہجری کے اندر نازل ہوا۔ زہار یعنی بیوی کو ماں بہن کی طرح کہنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کفارہ کی سزا یعنی زہار کا جو کفارہ ہے اس کی سزا مقرر ہوئی۔ پانی کی عدم موجودگی میں غسل یا وضو کی حاجت کے وقت تیمم کی جو سہولت دی گئی وہ بھی اسی سنہ ہجری کے اندر دی گئی، کیونکہ اسی جو ہے نا وہ سفر کے دوران جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پانی جو ہے نا ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر تیمم کی جو صورتیں ہیں آیات ہیں وہ نازل ہوئی، حکم نازل ہوا۔ صلاۃ خوف اور حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی اسی سنہ ہجری کے اندر بتایا گیا۔ غزوہ بنو المصطلق یہ بھی 5 ہجری کے اندر ہی ہوا۔ تو یہ 5 سنہ ہجری کے اہم واقعات ہیں۔ اب آتے ہیں 6، 7 اور 8 سنہ ہجری کے اہم واقعات۔ 6 سنہ ہجری کے اندر اہم جو معاہدہ ہے، معاہدہ صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر ہوا۔ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، تو یہ بھی اسی سنہ ہجری کے میں جو ہے نا وہ ہوا 6 سنہ ہجری میں۔ 7 سنہ ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط لکھوا کر پھر ان کی سفیروں کے ذریعے بھجوائے۔ یہ بھی 7 ہجری کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا جو واقعہ ہے وہ بھی 7 ہجری کا ہے۔ اسی طرح سے حرمت متع اور عمرہ القضاء۔ حرمت متع یعنی پہلے عورتوں کے ساتھ عارضی طور پہ جو نکاح کیا جاتا تھا وہ اس کو متع کہا جاتا تھا، عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے تمتع حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو گئی تھی 7 ہجری کو، کہ یہ اب جو ہے نا وہ اس کے بعد یہ حرام قرار دیا۔ اور اس کے بعد 8 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سب سے پہلے غزوہ مؤتہ ہوا، اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری کے اندر ہی ہوا، اور غزوہ طائف اسی 8 ہجری کے اندر ہوا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم واقعہ ہے۔ اسی طرح سے ابو سفیان، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور عمر ابن العاص کا اسلام لانا بھی 8 ہجری کے اندر ہی ثابت ہے۔ 9 ہجری کے اہم واقعات میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ سود کا لین دین حرام ہوا۔ اسی طرح سے نمبر 2 حج جو ہے وہ فرض ہوا، اور اسی طرح سے غزوہ تبوک یہ بھی اسی سنہ ہجری یعنی 9 سنہ ہجری کے اندر ہوا۔ مسجد زرار کی تعمیر جو شروع ہوئی
وہ بھی 9 سن ہجری کو ہوئی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے وفات پائی، یہ واقعہ بھی 9 ہجری کا ہے۔ اسی طرح سے اس بادشاہ نجاشی کی جو نماز جنازہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بادشاہ کی پڑھائی؟ تو یہ بادشاہ نجاشی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ 10 اور 11 ہجری کے عام واقعات میں 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع بڑا معروف خطبہ ہے، اور یہ ہوا 10 سن ہجری میں۔ اسی طرح سے آخری وحی کا نزول، یعنی قرآن کریم کی جو آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی اسی 10 ہجری کے اندر نازل ہوئی، اور یہاں سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اور اس طرح سے 11 ہجری کے اہم واقعات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے وصال فرمانا، یہ جو ہے نا وہ یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح سے 11 ہجری کے اندر ایک اہم سریہ بھیجا گیا۔ سریہ اور غزوہ کے اندر فرق آپ کو پتہ ہے، غزوہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کریں، اور سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت نہ کریں بلکہ کسی صحابی کو سپاہ سالار بنا کر بھیجیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو سریہ اسامہ ابن زید، یعنی اسامہ ابن زید کو سپاہ سالار بنا کر اس کے لیے بھیجا گیا تھا، تو یہ بھی 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے لیے امید ہے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اور اگر آپ اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری پلے لسٹ اس کے حوالے سے موجود ہے۔ آپ انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، کن کتابوں سے کرنی ہے، انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے جوابات کس طرح سے آپ نے دینے ہیں، اور انٹرویو کی تیاری آپ نے کرنی کس طرح سے ہے، کون کون سی کتب سے کرنی ہے، یہ تمام اسی چینل کے اوپر پلے لسٹ موجود ہے، اس کو آپ وزٹ کریں۔ مزید اگر آپ کو اس ویڈیو کی PDF فارم میں جتنے بھی یہ واقعات ہیں یکم ہجری سے 11 ہجری کے، اگر آپ کو PDF فارم میں چاہیے تو آپ اس نمبر کے اوپر جو اسکرین کو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹیکسٹ کریں، اور چینل کو لائٹ آف ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کو اس نمبر کے اوپر بھیجیں، آپ کو یہ PDF فارم میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔